لوگ تانے مار رہے ہیں. کس طرح کے تانے؟ 3 دن گزر چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھ نہیں کھولی، کوئی زیر حلق کوئی گھٹی نہیں گئی، نہ آپ دودھ تناول فرما رہے ہیں، نہ کچھ اور شے تناول فرما رہے ہیں، نہ آپ کی آنکھ کھلی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے چچا کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کو آپ نے کہا کہ میرے بھائی کو بتائیں، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھایا اور کہا، بڑے ہی فکر مند چہرے کے ساتھ آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے نا اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اندھا بچہ پیدا ہوا ہے، گونگا بچہ پیدا ہوا ہے. 3 دن گزر چکے ہیں، نہ اس نے آنکھ کھول کر دیکھی، نہ کوئی لعاب دہن اس کے زیر حلق ہوا ہے، لہذا کیا کرے، پریشان حال ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چچی جان ذرا میرے بھائی کو تو بتائیں وہ کیسا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گود مبارک میں لیا، ادھر رخ مصطفیٰ ہے، رخ مصطفیٰ کے سامنے رخ مرتضیٰ ہے. جیسے ہی حضور کا دیکھنا تھا، حضرت علی نے اپنے آنکھ کو کھولا، سب سے پہلے کائنات میں دیدار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. سب سے پہلے دیدار مولا کائنات نے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. 3 دن سے آنکھ نہیں کھولے. تو معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ لوگ جب عموماً پیدا ہوتے ہیں تو اپنے والدہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، یا دنیا کی بہاروں کو دیکھتے ہیں، یا اڑوس پڑوس میں جو حضرات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے دیدار ان کا ہوتا ہے. لیکن مولا کائنات نے یہ گوارا نہیں کیا کہ سب سے پہلے کائنات میں کسی اور کو دیکھا جائے. جس کا امتی، جس کا غلام بن کر آیا ہوں، سب سے پہلے میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. لہذا مولا کائنات نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے. سب سے پہلے لعاب دہن، سب سے پہلی گھٹی جو آپ نے پیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے. جب حضور نے اپنے گود میں لیا، آنکھ بھی کھول کر دیکھے مولا کائنات، اور حضور نے اپنا لعاب دہن نکال کر ان کے منہ میں ڈالا. سب سے پہلے زیر حلق ہونے والی غذا مولا کائنات کی لعاب دہن ہے. یہ شان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. آگے چلیے، روایت میں آتا ہے، 2 روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن کے تھے. دوسری روایت کے مطابق 1 سال کے. اکثر مدت کو پکڑتے ہیں، 1 سال کی مدت کو ہم پکڑتے ہیں. 40 دن کا بچہ کیسے ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں. اس کا کھانا پینا، اس کا سونا، اس کا ساری چیزیں، اس کے ضروریات کو مکمل کرنا، جب وہ روتا ہے تو اس کو چپ کرانا، یہ سارے ضروریات زندگی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں. 40 دن کے بچے اور 1 سال کے بچے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. اکثر مدت کو پکڑتے ہیں. 1 سال کے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چچا کے پاس حاضر ہوئے. چچا جان میں ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. تو آپ نے کہا بھتیجے بتاؤ کیا چاہیے، میں تم جو چاہتے ہو میں تم کو عطا کروں گا. تو آپ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا جان مجھے یہ بھتیجا، یہ میرا بھائی چاہیے. حضرت علی مجھے دے دے، میں ان کی پرورش کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کی پرورش کی. مولا کائنات کس کے یہاں پلے بڑے ہوئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں. اب اندازہ لگائیے اکثر مدت کے لحاظ سے 1 سال کا بچہ جو ٹھیک سے بول نہیں سکتا، جو اپنی غذا خود نہیں لے سکتا، جو بات نہیں کر سکتا، جو کھا پی نہیں سکتا، اپنے ضروریات خود پورے نہیں کر سکتا، ویسے بچے کے ضروریات کو پورا کرنے والی ہستی کون ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے. مولا کائنات سو رہے ہیں, سلانے والے مصطفیٰ ہے. مولا کائنات بھوکے ہیں, کھلانے والے مصطفیٰ ہے. مولا کائنات سو رہے ہیں تو بستر مصطفیٰ پر سو رہے ہیں. مولا کائنات حاجت میں ہے, حاجت پوری کرنے والے مصطفیٰ ہے. تو سوچئے مولا کائنات کا مرتبہ مقام کیا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں جنہوں نے پرورش پائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. مولا کائنات کی بڑی شان عظمتیں بیان کی گئی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جتنی روایتیں, جتنے احادیث اور جتنے قرآن کی آیتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں, شاید کہ دوسرے صحابہ کرام کو اتنی آیتیں نازل نہیں جتنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی فضیلت کا اندازہ بھی اس سے لگایا جا سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سید العرب کہا ہے, سارے عربوں کے سردار کہا ہے. مقام غدیر خم میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے جب واپس ہو رہے مدینہ منورہ کے قریب تشریف لائے. ایک مقام ہے جس کو وادی غدیر خم کہتے ہیں. اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی. دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ کرام سے, الست اولا بالنبیین من انفسہم الست اولا بکم من انفسکم. حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں. سارے صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ, آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. قرآن مجید کی آیت بھی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. قرآن کی آیت. تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ, آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما اور ارشاد فرمایا کیا میں تم سب کا مولا نہیں ہوں. تو ساروں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ, آپ ہمارے مولا ہیں, آپ ہمارے آقا ہیں. تو حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں, میں جن جن کا آقا ہوں, میں جن جن کا مولا ہوں, حضرت علی بھی ان کے مولا ہے. تو آج سے وادی غدیر خم کی تاریخ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب صرف علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوئے بلکہ مولا کائنات, ساری کائنات کے مولا ہو گئے. مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو اس طرح لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور نے ان کو ساری امت کا مولا بنا دیا, ساری امت کا مولا بنا. اب قیامت تک جتنے بھی آئیں گے سب کے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. باب نبوت بند ہو گیا, باب ولایت کھل گیا, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ولایت کا دروازہ کھل گیا مولا کائنات پر. اب جتنے بھی ولی ہوں گے قیامت تک وہ مولا کائنات کے دربار سے جب تک فیضان جاری نہیں ہوگا کوئی ولی نہیں بن سکتا. یہ قاعدہ مقرر ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح کردار میں, پاکیزگی میں کس طرح افضل ہے. دو روایتیں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ وقت طویل ہو رہا ہے. موقع کی نزاکت کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نماز کے لیے نکلے. مسجد نبوی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں. مولا کائنات گھر سے نماز کے لیے نکلے. حضور نے رکوع کو طویل کر دیا, رکوع طویل ہو گیا. اتنا طویل آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا رکوع.
اتنا طویل ہو گیا رکوع. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے, آ کر نماز میں شامل ہو گئے. نماز جب مکمل ہوئی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنی زندگی میں اتنا طویل رکوع نہیں کیا جتنا آج آپ نے کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیا ماجرا ہے کہ آپ نے اتنا طویل رکوع کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ سنو, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھ کو پکڑ لیا, تھام لیا, لہذا رکوع طویل ہو گیا. حضرت جبرائیل کہنے لگے اے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذرا ٹھہر جائیں, حضرت علی جب آئیں گے اپنے رکوع کو سر سے اٹھانا. مولا کائنات داخل ہو گئے نماز میں, آقا دو جہاں نے اپنے رکوع سے سر کو اٹھایا. جب آپ نماز میں داخل ہوئے, لوگوں نے پوچھا اے علی رضی اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے کہ تاخیر ہو گئی, وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے ساتھ ایک بزرگ آدمی بھی آیا, وہ یہودی تھا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی اپنے طور پر تاخیر سے نہیں آئے ہیں, یہ میرا قصور ہے, میری وجہ سے تاخیر سے آئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے بتایا ہم نے اپنی تورات میں پڑھا ہے, کتاب میں پڑھا ہے, تورات میں جو نبی آخر الزمان جو بھی تشریف لائیں گے ان کے صفات کو تورات میں بیان کیا گیا. وہ صفات یہ ہیں کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوں گے, بردبار ہوں گے, حلیم ہوں گے, سادہ مزاج رکھتے ہوں گے, اور غصہ ان کو ہرگز نہیں آئے گا. کتنا بھی ان کو پریشان کرو وہ جلدی غصے میں نہیں آئیں گے بلکہ نرم دل ہوں گے. لہذا میں نے چاہا جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, آپ نبی آخر الزمان کا جب آپ نے دعویٰ کیا, میں نے چاہا کہ میں آپ کو آزماؤں, لیکن آپ مجھے نہیں ملے, آقا نہیں ملے. تو کیا ہوا, آقا کے غلام تو مل گئے. حضرت علی جب نماز کے لیے نکل رہے تھے, جلدی جلدی جا رہے تھے, میں نے سوچا کہ میں ان کو آزماؤں, لہذا میں ان کے سامنے آ گیا, آ کر کھڑا ہو گیا. جب وہ مجھے انتہائی ادب کے ساتھ مجھے ہٹا دیتے, پھر میں دوبارہ ان کے سامنے آ جاتا اور اسی طرح آ کر کھڑا ہو جاتا. پھر وہ مجھے ہٹا دیتے, پھر میں ان کے سامنے آ جاتا. پھر وہ مجھے ہٹا دیتے, وہ میں ان کے سامنے آ جاتا. بارہا اسی طرح میں کرتا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کا صبر کا مادہ کتنا ہے, کتنا زیادہ صبر کرتے ہیں. کبھی انہوں نے جھڑکی نہیں دی. تو میں سوچ لیا کہ غلام کا عالم یہ ہے بردباری میں, صبر و تحمل میں, غلام کا عالم یہ ہے, تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. لہذا وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, جن کے تقوی و طہارت کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں. ساری زندگی ایک لباس میں آپ نے گزار دی, ساری زندگی ایک لباس میں. ایسا نہیں کہ مال و دولت نہیں تھی, مال و دولت خوب تھی. سالانہ 20 سے 30 ہزار آپ کو درہم آپ کو حکومت کی جانب سے ملا کرتے تھے. آپ کو حکومت سے سالانہ 20 سے 30 ہزار درہم ملا کرتے تھے. جس دن آپ کو وہ ساری رقم حکومت کی جانب سے ملتی, ہر سال ملا کرتی تھی, اس دن آپ تاخیر سے گھر کو تشریف لے جاتے. آپ کے اہلیہ پوچھتے کہ کہاں تھے, تو کہتے کہ ساری مال و دولت غربا میں تقسیم کرنے میں مصروف رہ گیا, کچھ جمع نہیں کیے. ایک خیمے میں اپنی زندگی کو انہوں نے بسر کیا. ایک سے زیادہ لباس ہوتا تو وہ خیرات کر دیتے. آپ کا یہ ماننا اور کہنا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ دنیا صرف اور صرف سانس لینے کے حد تک ہے. اللہ کی عبادت کی خاطر ہم کو اللہ نے پیدا کیا, مال و دولت جمع کرنے کے خاطر نہیں, صرف اور صرف سانس لینے کے حد تک ہماری زندگی ہے. لہذا آپ جس سے بھی ملاقات کرتے اس کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. اس طرح تم اپنے لباس کو کس طرح سنوار کر تم رکھ رہے ہو, اسی طرح اپنے کردار کو سنوارو. اس طرح
جس سے ملاقات کرتے آپ اس پر جو ہے نا کلام کیا کرتے تھے. کوئی مکان بنا رہا ہے تو اس کے مکان کو دیکھ کر اس کو جو ہے نا آپ بیان کیا کرتے کہ تمہارا دائمی مقام یہ نہیں ہے, دائمی مقام تو آخرت ہے, لہذا اس مکان کی تیاری کرو, اس مکان کی نہیں. اس طرح اپنے واعظ و نصیحت کو وہ شروع کر دیتے. تو جو بھی ملتا, کوئی صحابی کیوں نہ ہو, جو بھی ملتا آپ اس کو بیان فرماتے. تو آپ سے پوچھا گیا, اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, آپ کا جو معیار ہے, آپ کا جو تقوی و طہارت کا مرتبہ ہے, آپ کا جو پرہیزگاری کا جو مرتبہ ہے, کیا اس درجے پر کوئی پاس ہوا ہے؟ آپ کا یہ جو معیار ہے, اس معیار پر کوئی کھرا اترا ہے؟ جتنی سختی آپ بیان کرتے ہیں, جتنی تاکید آپ بیان کرتے ہیں, کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان سارے چیزوں پر کھڑا اترتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں, ایک بندہ ہی تو ہے, ایک ہی بندہ ہے جو ان سارے چیزوں پر کھڑا اترتا ہے. وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسنین کریمین کے والد ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ ایسی ہستی ہیں جن پر کوئی کلام نہیں کر سکتا, وہ ایسی ہستی ہے, پاکیزہ ہستی ہے, جن پر کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا. وہ تقوی و طہارت کی زندگی گزارتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے موافق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. ویسے تو سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات و اقوال کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں, لیکن ایک جو عزیمت کی جو راہ ہوتی ہے نا, وہ راہ کو اختیار کرنے والے مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ. دیگر صحابہ بھی عزیمت کی راہ پر چلتے ہیں, لیکن آپ کا مقام اس میں ایک نمایاں ہے. ایک مرتبہ ایسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر خدمت تھے. پڑوس سے ایک تحفہ آیا, تحفے میں بھنا ہوا پرندہ آیا, انتہائی لذیذ پرندہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چاہا کہ اس پرندے کو اکیلے نہ کھایا جائے بلکہ کسی اور کو بھی شامل کر لیا جائے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ رب العزت میں اٹھایا اور دعا مانگی, مولا اہدنی برجل احب الخلق الیک یأکل معی ھذا الطیر, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اے اللہ ایسے بندے کی رہنمائی فرما جو سارے مخلوق میں تیرا محبوب ہو, اس بندے کو بھیج, وہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے گا, وہ میرے ساتھ یہ پرندہ تناول فرمائے گا. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا مانگی, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر خدمت تھے. تھوڑی دیر گزری, مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور دستک دی. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر تشریف فرما ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور آرام فرمایا, تھوڑی دیر بعد آئے. چنانچہ آپ نے واپس لوٹا دیا. ان کے دل میں خواہش تھی کہ کوئی ان کے قوم کا بندہ, کوئی ان کے قوم کا بندہ آ جائے. کس لیے؟ وہ پرندہ کھانا مقصد ہے؟ نہیں, مقصد یہ ہے کہ وہ جو بندہ تشریف لائے گا وہ بندہ اللہ کا محبوب ہوگا. کتنا محبوب ہوگا؟ ساری کائنات میں اللہ کا محبوب ہوگا. پرندہ کھانا مقصد نہیں ہے, اللہ کی محبوبیت مقصد ہے. لہذا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ جو بھی بندہ آئے وہ اپنے قوم کا ہو, میری قوم کا ہو, میری برادری کا ہو, لہذا میرے قبیلے کا ہو. وہ ان کی ایک چاہت تھی. لہذا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا. دوبارہ تھوڑی دیر گزری, مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پھر تشریف لائے, پھر آپ نے واپس لوٹا دیا. تیسری مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا, اے انس انہیں آنے دو, روکو مت, انہیں اندر آنے دو. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تناول فرمایا. حضور نے پوچھا, اے انس 2 مرتبہ وہ پہلے بھی تشریف لا چکے تھے, تم نے ان کو واپس لوٹا دیا, کیا ماجرا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ چاہ رہا تھا کہ میری قوم کا کوئی بندہ آ جائے, اللہ کا محبوب جو ہو. آپ نے جو دعا مانگی اس کے موافق میں چاہ رہا تھا کہ میری قوم کا کوئی بندہ آ جائے. تو حضور نے فرمایا, ہاں قوم,
اے انس، قوم بڑی معزز ہوتی ہے اپنے آپ کو، اس طرح حضور نے فرمایا، یعنی عذر کو حضور نے قبول کیا، جو بھی آپ نے عذر بیان فرمایا اس کو قبول کیا۔ اس بنا پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی کلام نہیں کر سکتا کہ انہوں نے مولا کائنات کو واپس لوٹا دیا، کیونکہ ان کے عذر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا ہے۔ کسی شخص کی مجال نہیں کہ ان کے اوپر کوئی کلام کرے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ تو بہرحال اس طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہ نے ایسے بندے کو بھیجا جو ساری مخلوق میں اللہ کو پیارا ہے۔ اسی طرح خیبر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن لشکر کو بھیجا۔ خیبر ایک قلعہ جو تھا فتح نہیں ہو رہا تھا، یہودیوں کا ایک قلعہ تھا، پہاڑ کے اوپر تھا۔ پہلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو بھیجا، وہ اوپر سے پتھریں برسا رہے، اس طرح لشکر ناکام ہو کر واپس آئے۔ دوسرے دن آپ نے بھیجا، ایک بڑا سا پتھر لگنے سے ایک صحابی رسول شہید ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اسلام کو واپس بلا لیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے؟ یقیناً جنگ کرنا ہے، لیکن میں جنگ کو کل تک مؤخر کر رہا ہوں۔ کل میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ کا پیارا ہوگا، جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا اور اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں میں فتح عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جب رات گزری، سارے صحابہ کرام اپنے اپنے خیموں میں عبادت کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، مولا یا اللہ کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہاتھ میں جھنڈا عطا کرے۔ سارے صحابہ دعا کر رہے ہیں، میرے ہاتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھنڈا عطا کرے۔ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جھنڈے تو کئی ملے صحابہ کرام کو، جھنڈے کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جھنڈے کے لیے دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا جو اللہ کا محبوب ہوگا، اور وہ اللہ اس کو چاہتا ہوگا، اللہ اس کو چاہتا ہوگا۔ اسی لیے وہ دعا کر رہے ہیں، مولا کل جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھنڈا لے کر آئے تو میرے ہاتھوں میں تھما دے۔ اس طرح ہر صحابی دعا کر رہے ہیں، ہر صحابی کی تمنا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح اچک اچک کر اپنی گردن کو آگے کر رہے تھے تاکہ نگاہ مصطفیٰ ان کے اوپر پڑ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے دن جب آیا، سارے صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی گردن کو اٹھا رہے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے وہ جھنڈا عطا کرے، مجھے وہ جھنڈا عطا کرے تاکہ میں اللہ کا بھی پیارا ہو جاؤں، اللہ کا محبوب ہو جاؤں، اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ یہ مقصد تھی۔ حضور نے پوچھا، سارے صحابہ کی طرف دیکھا اور حضور نے ارشاد فرمایا، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں پر ہے؟ تو حضور نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں، ان کو آنکھ آئے ہیں، آنکھ بھر کر، آنکھ کھول کر وہ نہیں دیکھ سک رہے ہیں، کسی کو وہ دیکھ نہیں سک رہے ہیں۔ آپ چشم، جو اس مرض کو کیا کہتے ہیں؟ آشوب چشم، آشوب چشم میں مبتلا ہے، لہذا وہ آنکھ بھر کر کسی کو نہیں دیکھ سک رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، جاؤ، جا کر ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کے آنکھ میں ڈالا، وہ شفا یاب ہو گئے، اور جھنڈا حضور نے آپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ جھنڈے کو تھام کر اس طرح دوڑتے ہوئے اس خیبر کی طرف گئے، اور اوپر جب پہنچے سانس پھولنے لگی۔ اوپر مقام پر جب آپ پہنچے، جب سانس پھولنے لگی، جھنڈے کو آپ نے زمین میں زور سے نصب کر دیا۔ تو اوپر جو ٹیلے پر جو یہودی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے، اے لوگو تم مغلوب ہو گئے، مسلمان غالب آ گئے، کیونکہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی تورات کی قسم ہم نے
پڑا ہے کہ اس قلعے کو وہی فتح کر سکتا ہے جو زمین میں جھنڈا گاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین میں نصب کر دیا, گاڑ دیا اس کو, جھنڈے کو. جب قلعے کا دروازہ کھولا گیا, مرحب, دروازہ پہلے تو کھل نہیں رہا تھا, مولا کائنات نے ایک ہی ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑ دیا, ایک ہی ہاتھ سے آپ نے اس دروازے کو اکھاڑ دیا. اور قلعے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا مرحب, وہ آیا سامنے, آ کر جو ہے نا اپنے قصیدے پڑھنے لگا اپنے بہادری کے. یہ وہ قلعہ ہے جس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. اس طرح اپنے قصیدے اشعار میں پڑھنے لگا, انا الذی سمیتنی, اس طرح وہ مرحبا, یہ مرحب ہے میرا نام, میں جو ہے نا اس قلعے کا بادشاہ ہوں, اس قلعے کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. اس طرح جو ہے نا اپنے قصیدے پڑھنے لگا. مولا کائنات نے بھی اشعار کا جواب اشعار سے دیا. جب وہ اشعار پڑھ کے اپنی تعریف کر رہا ہے, قصیدہ پڑھ رہا ہے, تو آپ نے بھی اشعار کے ذریعے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا دیکھیے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, تو بڑا بادشاہ ہے, اس طرح تو اپنی شان بتا رہے, سن, انا الذی سمیتنی امی بحیدرا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے. حیدر کسے کہتے ہیں؟ شیر کو. شیر کو کہتے ہیں, اسد بھی شیر کو کہتے ہیں, حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق ہے. عربی زبان کی بڑی فصاحت و بلاغت ہے. اسد کہتے ہیں تو کوئی ایک خاص وجہ سے اسد کہتے ہیں, حیدر کہتے ہیں تو خاص وجہ سے کہتے ہیں. اسد کے معنی صرف شیر کے ہیں, اور حیدر کے معنی صرف شیر کی نہیں ہے, چیر پھاڑ کرنے والے ببر شیر کے معنی ہے. تو آپ نے کہا یہ ایسا ویسا شیر نہیں, ببر شیر ہوں جو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لی. یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گا, ایک نکتہ ہے. آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا ہی نہیں, آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا اسد. آپ نے شعر میں پڑھا حیدر, میں وہ ہوں جس کی والدہ نے نام رکھا ہے حیدر, جبکہ آپ کی والدہ نے نام رکھا اسد. دونوں کے معنی ایک ہی ہیں, شیر کے ہی ہیں, لیکن آپ نے لفظ حیدر کو کیوں منتخب کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور سے حیدر ہی کے لفظ کو منتخب کیوں کیا, جبکہ آپ کہہ سکتے تھے اسد بول کے, اس طرح بھی کہہ سکتے, شیر کا وزن بھی مکمل ہو جاتا, لیکن آپ نے حیدر ہی کو چنا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علماء کرام نے بیان فرمایا, بڑی یہ خاص وجہ ہے. مولا کائنات صرف شریعت کے عالم نہیں ہے, جو علم معافی سطور, سطروں میں جو لکھا ہوا ہے, کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے, اسی کا علم صرف آپ کو نہیں دیا گیا, بلکہ علم معافی صدور بھی آپ کو دیا گیا. سینوں میں جو چھپا ہوا ہے اس کا بھی علم آپ کو دیا گیا ہے. تو وہ جو مرحب ہے, اس نے ایک دن پہلے خواب دیکھا اس نے کہ وہ جنگل میں چل رہا ہے, پیچھے سے ایک ببر شیر آیا اور اس کو چیر کر رکھ دیا. تو آپ گویا اشارہ کر رہے ہیں, میں وہ ہوں جس کی والدہ نے میرا نام ببر شیر رکھا ہے. وہ خواب والے شیر کی طرح جس نے تجھ کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا, اشارہ کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ نے حیدر کہا, وہ چمک گیا, وہ سوچ میں پڑ گیا, یہ تو وہی خواب ہے جو میں نے کل دیکھا ہے کہ مجھ کو ایک ببر شیر جو ہے نا چیر پھاڑ کر رکھ دے رہا ہے. تو آپ نے قصیدہ پڑھا, کلیسی غاباتی کریہ المنذرہ, ایسے زو والے شیر نہیں بلکہ چیر پھاڑ کرنے والے شیر کی طرح. آپ نے جب قصیدہ پڑھا اور آپ نے ایک ہی وار کیا سر پر, وہ دو ٹکڑے ہو کر وہ زمین پر گر گیا اور قلعہ فتح ہو گیا. وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا, مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک سے اللہ نے اس قلعے کو فتح کرایا. فاتح خیبر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو بہرحال اس طرح بے شمار مناقب آپ کے بیان کیے گئے. آج ان کی
ولادت باسعادت کا دن ہے 13 رجب المرجب، اسی مناسبت سے مسجد ہادہ میں ایک چھوٹا سا مختصر سا پروگرام بھی رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی درود شریف کی محفل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا مولائے کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جائے گی، فاتحہ خوانی ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے درود شریف کی محفل کے بعد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔